ناظرین، حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کب، کیوں، کیسے اور کس موقع پر ایسی بات کہی جس سے مراد یہ لے لیا گیا کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سب سے پہلی آیات ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے ہی مغرب سے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی جن آیات نے آنا تھا، انسان پر کھلنا تھا، ان میں سے پہلی آیات میں اس آیت کا کھلنا تھا کہ سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اپنی وفات سے قبل نبوت کے آخری سالوں میں یہ معمول تھا کہ اکثر اوقات مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے اور مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے۔ حسب معمول ایک دن محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور سامنے کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مغرب کا وقت تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے، سامنے موجود لوگوں کو سورج کے متعلق کچھ بتانے والے تھے۔ اسی ضمن میں ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو سامنے سے جواب آیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اسی دوران ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہی سوال محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ابو ذر سے بھی کیا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ روایت اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پس جب سورج غائب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے، پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر قرأ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرأت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا، یعنی آگے اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کا ذکر کیا۔ ناظرین، آگے چل کر اس روایت پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے، یعنی جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام جب اپنے حجرے میں گئے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی چل دیے اور گھر میں داخل ہوتے ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس وقت سکرین پر آپ کو روایت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا سورج کے جو غروب ہونے کے مقام ہیں کہاں غروب ہوتا ہے اور اس کے جو طلوع ہونے کے مقام ہیں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ پس جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یعنی زمین کو اس پر یعنی سورج پر بھیجا جاتا ہے، زمین کو سورج پر پھیرا جاتا ہے، سورج نہ ہی اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے، نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی زمین کے قریب آتا ہے، نہ ہی روانہ ہوتا ہے نہ ہی تھکتا ہے، نہ رکتا ہے نہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ جہاں غروب ہوتا ہے ایک قوم سے وہیں سے ایک قوم پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ایک قوم سے اور وہیں سے طلوع ہوتا ہے، پس قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں غروب ہو گیا اور قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں طلوع ہو گیا۔
ناظرین، یہ روایت انتہائی چونکا دینے والی اور دہلا دینے والی روایت ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بالکل باخوبی علم تھا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج سفر کر رہا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے، نیچے جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک بڑے مجمع کے سامنے جو بات بیان کی، اس میں غور نہ کرنے پر یہ تاثر ملتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، جس سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے۔ لیکن عین اسی وقت جب اس مجمع سے الگ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سورج کے طلوع ہونے کے مقامات اور غروب ہونے کے مقامات کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو تم دیکھتے ہو کہ سورج سفر کر رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو زمین ہے اسے گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی اوپر چڑھتا ہے، نہ ہی نیچے جاتا ہے، سورج نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے، نہ ہی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے، نہ ہی تھکتا ہے۔ جہاں سے غروب ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ یعنی آپ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بظاہر دو متضاد باتیں کی، لیکن کیا واقعتاً یہ متضاد باتیں تھیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے متضاد ہونے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ اور پھر جو بات بالکل کھلم کھلے الفاظ میں اندر صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی، وہی بات اس سے پہلے باہر مجمع کے سامنے کیوں نہ کہی؟ باہر جو بات کہی اس سے سورج کے زمین کے گرد گھومنے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ یعنی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اگر اس وقت یہ کہتے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور یہ جو تم اپنی آنکھوں سے سورج کو گھومتا ہوا دیکھ رہے ہو، سورج کو اوپر چڑھتا نیچے جاتا دیکھ رہے ہو، طلوع ہوتا غروب ہوتا دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس زمین کو اس پر پھیرا جا رہا ہے، زمین کو گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو ناظرین اس وقت کوئی بھی ایمان نہ لاتا، اس وقت کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ اکثریت ایمان لانے کی بجائے تکذیب کر دیتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج سفر نہیں کر رہا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، سورج کا طلوع ہوتا، اوپر چڑھتا، سفر کرتا، نیچے جاتا اور ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج رات بھر غائب رہتا ہے، اور اگر زمین اتنی غیر معمولی رفتار سے گھوم رہی ہوتی تو زمین پر کچھ ہلتا جلتا اور زمین کے گھومنے کے کچھ اثرات تو واضح ہوتے۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ بات غلط ہے اور ایسا ناممکن ہے۔ یوں اکثریت ایمان لانے کی بجائے کفر کر دیتی، اس بات کو تسلیم نہ کرتی۔ ناظرین، اسی کے پیش نظر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صرف علم ہی نہیں بلکہ اس علم کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال کیا، ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ انتہائی غیر معمولی تھے، انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ حیران کر دینے والی انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بات ایسے کی کہ گویا وہ حقیقت کے برعکس ہے، یعنی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، جو کہ جھوٹ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہ صرف بالکل حق پر مبنی تھے بلکہ بہت ہی پیچیدہ ترین بھی تھے۔ گہرائی میں جا کر سمجھے بغیر یہی لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سورج ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تب سورج الٹا سفر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں غور کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ہی بات کو ایسے دو مختلف انداز میں بیان کیا کہ سامنے والے اگر غور کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی، اگر غور نہیں کریں گے
تو وہ اس کو وہی سمجھیں گے جو پہلے سے ان کے ذہن میں چل رہا ہے، جو پہلے سے نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام 11 سال تک دعوت دیتے رہے، تو اس دعوت کے نتیجے میں 11 سال کے ایک بڑے عرصے میں، لمبے عرصے میں صرف اور صرف کم و بیش 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ اس کے برعکس جب تلوار اٹھائی تو اکثریت اسلام لانے یعنی سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ایمان نہیں بلکہ ڈنڈے کے خوف سے اسلام لائے تھے، یعنی وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تلوار کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے وہ مجمع موجود تھا اور جب اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے سامنے اس مجمع میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی، جو آئے روز محمد رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے۔ وہ محمد علیہ السلام کو مجنون اور پاگل کہتے تھے۔ وہ محمد علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی ہاتھ آیا موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے اور سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، ان میں منافقین بھی موجود تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ محمد سے کوئی ایسی بات ملے جس سے اسے بدنام کیا جا سکے، اس کے خلاف سازشیں کی جا سکیں، لوگوں کو بہکایا جا سکے، لوگوں کو اس کے خلاف بڑکایا جا سکے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس وقت عام لوگوں کے سامنے سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو بالکل واضح یہ بات سامنے آئے گی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ ہاں، البتہ یہ تاثر ضرور ملتا ہے۔ اب اگر اس وقت محمد علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں وہی کہہ دیتے جو بعد میں اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو نہ صرف منافقین کے ہاتھ محمد علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار آ جاتا، بلکہ اکثریت اس بات کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج نیچے ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر غائب رہتا ہے۔ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے برعکس ایک متضاد بات کیسے مان لیں جس کو عقل ہی نہیں مانتی؟ یہ وجہ تھی ناظرین جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ کام لیا۔